میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کو اور شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے بادشاہت کے لیے بائی والی نہیں چھوڑی، جو کہ پیچھے اگر 1000 1500 2000 سال پیچھے جائے تو بائی نے بائی بادشاہت کے لیے مارا ہے اور قربان کیا ہے اور بادشاہت لیا ہے، مگر اس کا فائدہ صرف ان کو نہیں ملا، اس کا فائدہ ہمارے پاکستان کو ملا، اس کا فائدہ ہمارے پاکستانی عوام کو ملا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہم بھی اس لیے شامل ہوا ہے کہ اور کوئی اس مشکل سے ملک کو نہیں نکال سکتا ہے، ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس پریس کلب سے، اس پریس کانفرنس سے میں پاکستان مسلم لیگ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کے پی کا حکومت آپ کو مبارک ہو، کے پی کا حکومت آپ کو مبارک ہو۔ ہو گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستانی عوام کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کا جو بائی والی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بادشاہت کے لیے اپنی بائی والی کو نہیں چھوڑا، نہیں تو ان کو آفر ہوا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کو اور شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے بادشاہت کے لیے بائی والی نہیں چھوڑی، جو کہ پیچھے اگر 1000 1500 2000 سال پیچھے جائے تو بائی نے بائی بادشاہت کے لیے مارا ہے اور قربان کیا ہے اور بادشاہت لیا ہے، مگر اس کا فائدہ صرف ان کو نہیں ملا، اس کا فائدہ ہمارے پاکستان کو ملا، اس کا فائدہ ہمارے پاکستانی عوام کو ملا۔ اور اسی طرح اگر میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون 100 دفعہ اس کا مرکز میں حکومت بنے اور صوبوں میں حکومت بنے اور نواز شریف صاحب 100 دفعہ وزیر اعظم بنے، مگر یہ اعزاز اس 100 دفعہ وزیر اعظم سے بہتر ہے کہ اس کو اسٹیٹ مجبور ہوا اور اسٹیٹ نے کہا کہ آجو ملک کو بچاؤ، ملک کو بچانا ہے، ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے، اس ملک کو جو توڑنا چاہتے ہیں اس کو ناکام کرانا ہے۔ میں اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے تمام ساتھیوں کو اور ان کے تمام خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح نواز شریف زندہ باد، محمد نواز شریف زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، انجینئر امیر مقام زندہ باد، الحاج شاہ جگول زندہ باد، الحاج شاہ جگول زندہ باد، مرتضی جاوید عباسی زندہ باد۔ اسی طرح ہمارے صوبے میں بھی بہت سارے سیاسی لوگ پکڑے گئے، بیوروکریٹ پکڑے گئے، آج نہیں 5 سال اس حکومت میں نہیں، مشرف صاحب کی حکومت میں، مشرف صاحب سے پہلے جب وہ پکڑے جاتے، جنہوں نے چوری کیا ہوتا تو جنہوں نے چوری کیا تھا اور تو انہوں نے مہینوں کے اندر پلی بارگن کر کے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ میں یہ حقیقت عوام کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی عوام کو، مسلم لیگیوں کو تو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف نے کرپشن کیا ہوتا تو وہ بھی ہمارے صوبے اور بلوچستان اور پنجاب اور سندھ کی طرح پلی بارگیننگ کر کے باہر جیل سے نکل آتے ہیں، مگر انہوں نے کرپشن نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے جنوں کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے قربانی سمجھا اور وہ قربانی میں الحمدللہ وہ پاس نہیں ہوئے۔ صرف انہوں نے یہ حقیقت بھی بتایا کہ اگر کسی نے کرپشن نہیں کیا ہو تو وہ اسی طرح پھر دوبارہ وزیر اعظم، دوبارہ حکومت میں آتا ہے اور عوام اس کو ووٹ دیتا ہے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو اس سے پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستانی قوم نے بنایا۔ میں نے جب یہ پارٹی بنایا، اس پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے اپنے صوبے کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمارا مجبوری ہے کہ ہم جس کا حکومت مرکز میں ہو اس کے ساتھ ہمارا شمولیت ہونا ضروری ہے، تب ہم اپنے صوبے کو آگے لے جا سکتا ہے۔ یہ میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو میں نے اس وقت یہ ریکویسٹ کی کہ ہم ٹی آئی آر کے ممبر نہیں، اس ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹس کے، میرا اپنا ذاتی بزنس لاجسٹک بزنس ہے،
میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت اس نے اس کے اوپر صرف عمل درآمد نہیں کی، اس نے پاکستان کو TIR کا ممبر بنایا۔ اگر آج ہماری گاڑیاں قزاقستان میں جا رہے، اگر آج ہماری LPG ازبکستان سے آ رہا ہے، اگر کل وزیر اعظم صاحب LNG کا ایگریمنٹ آذربائیجان میں کر کے آیا ہے، تو الحمدللہ ہمارا ایک فیلڈ تھا اور اس فیلڈ کا فائدہ ہم نے ملک کو پہنچایا، مگر کس کی وجہ سے؟ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے، کہ وہ سمجھتا تھا اگر یہ اس طرح وزیر اعظم ہوتا جس نے کبھی اپنی زندگی میں ایک نہیں رکھا ہو، جو وزیر اعظم اپنے فیملی کو نہیں رکھ سکتا ہو، تو کیا وہ پاکستان کو TIR کا ممبر بنا سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتا دیں، کیا وہ پاکستان کو TIR کا ممبر بنانا سمجھتا ہے؟ اور اس کو پتا ہے کہ TIR کا کیا فائدہ ہے؟ یہ میاں صاحب کا کمال تھا، یہ میاں صاحب جانتا تھا کہ ہمارا اگر مستقبل ہے پاکستان کا تو وہ سنٹرل ایشیا، یورپ اور رشیا ہے، مغل دور کا ٹریڈ ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ آج ہم لے رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ اور اسی مہنگائی کو اور اس مشکل کو اس ملک سے انشاءاللہ تعالی ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب اور اس کی ٹیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف کے مشوروں سے انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی، یہ مشکل، یہ خواب پورا نہیں ہونے دے گا ملک توڑنے کا کسی کو انشاءاللہ تعالی، جب تک مسلم لیگ اس ملک میں موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اگر اپنے صوبے کو مضبوط کرنا ہے، جیسا کہ ان کا پہلے جب حکومت تھا ہمارے صوبے میں، تو ہمارا صوبہ اس وقت 1 ارب روپے قرض دار نہیں تھا۔ پیر صابر شاہ صاحب جب تھا، سردار مہتاب عباسی صاحب جب تھا، 1 ارب روپے قرض دار نہیں تھا۔ آج ہمارا صوبہ 900 ارب روپے قرض دار کر دیا باقی حکومتوں نے۔ تو ہم نے اپنے صوبے کو بھی اس جو معاشی مشکل ہے اس سے بھی نکالنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری اس طرح کی پارٹی تھی جو ہمیں اس مشکل سے نکال دے، اور ہمیں جو اس مشکل میں ہمارا صوبہ پھنسا ہوا ہے، ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، اس کا نکالنے کا حل اور کسی کے پاس اس ملک میں اور کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ مذہب پرستی پر سیاست کرتا ہے، نہ قوم پرستی پر سیاست کرتا ہے، نہ خان پرستی پر سیاست کرتا ہے، یہ خدمت کرنے پر سیاست کرتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اور ہمارے صوبے کو مشکل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو صرف پاکستان مسلم لیگ نکال سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو امید ہے اور ہمارا جو توقع ہے، اور ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے، ساتھیوں نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا اور یہی فیصلہ کر کے دیا کہ آپ سوائے مسلم لیگ کے سوا اور کسی پارٹی میں نہ جائے۔ اگر آپ نے ملک اور قوم کے لیے سیاست کرنا ہے، اور سیاست کا بیسک نام جو ہے عربی میں ہے وہ نظام ٹھیک کرنا، وہ خدمت کرنا، تو نظام ٹھیک کرنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کوئی پاکستان میں پارٹی نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہوگی اگر انہوں نے ابھی بھی جو غلطیاں ہم سے ہوا ہے اس غلطیوں کو ہم بھگت رہے۔ اگر آپ دیکھ لیں 2018 کا الیکشن، اگر آپ دیکھ لیں ابھی اس وقت IMF کا ایگریمنٹس کہ انہوں نے ہم سے اسٹیٹ بینک بھی لیا ہوا ہے، ہماری تمام معاشی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کا ایک قسم کا حکمرانی ہے، اس کو کون اس سے آزاد کرائے گا؟ وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہم بھی اس لیے شامل ہوا ہے کہ اور کوئی اس مشکل سے ملک کو نہیں نکال سکتا ہے، ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس پریس کلب سے، اس پریس کانفرنس سے میں پاکستان مسلم لیگ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ KP کا حکومت آپ کو مبارک ہو، KP کا حکومت آپ کو مبارک ہو۔ ہو گیا کو ایک کیپ پہنا ہے بقا سب کی طرف سے، ایک منٹ وہ پارٹی کے نظام اور ایک بات ٹوپی پہن
بالکل